زید ابن حارثہ کا نکاح کرا، عصبیت کے بت توڑے عملی طور پر، زبانی طور پر نہیں، پریکٹیکل۔ مقداد بن اسود یہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے، بنو ہاشم بنو زہرہ کو کم درجے کا خاندان سمجھتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے مقداد بن اسود کا نکاح اپنی چچا زاد بہن زباہ بنت زبیر سے خود کروایا، حالانکہ مقداد بنو ہاشم میں سے نہیں تھے، وہ بنو ہاشم میں سے تھے۔ اللہ کے ہاں مرتبہ تقوی کے ساتھ ہے، نسب کے ساتھ ہے، خاندان کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام اب بلال حبشی کو کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا، اجمی بھی ہے، حبشی بھی ہے، عرب بھی نہیں اور کالے بھی ہے۔ عرب خوبصورت ہوتے تھے، ان کو کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا نکاح کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے خود عرب کے خاندان کی ایک اعلیٰ ترین عورت فاطمہ بنت قیس سے کہا کہ حضرت بلال سے نکاح کر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کا نکاح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا۔ یہ اسلام ہے، زبانی کلامی بات نہیں تھی، عملی طور پر کر کے رکھا تھا۔ رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات فرمائی تمہاری نسل بھی ایک، اصل بھی ایک، یہی قرآن بھی کہتا ہے۔ دوسری بات میں نے عرض کی کہ یہ فضیلت تقوی اور عمل کے ساتھ ہے جو اختیار میں ہے، اور نمبر 3 یہ برادریاں، خاندان، علاقے، وطن، زبانیں، قومیں یہ صرف تعارف پہچان کے لیے ہے، تکبر اور فخر کے لیے نہیں، اور ہم تو اس کی بنیاد پر قتل کر دیتے ہیں۔ فرمایا جو کسی سے مدد مانگے اور مدد کرے اس بنا پر کہ یہ میری برادری کا ہے، یہ نہ دیکھے یہ حق پر ہے یا ناحق۔ فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، یہ زمانہ جاہلیت کے لوگ ہیں۔ جہاں بھی مدد کرو گے حق کی بنیاد پر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو مظلوم۔ صحابہ نے یا رسول اللہ مظلوم کی مدد سمجھ آئی، ظالم کی مدد کیا؟ ظالم کی مدد کرنا تو اور ظلم کر۔ فرمایا نہیں، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ معاہدے کرتے تھے کہ میں تیرا ساتھ دوں گا، تو میرا ساتھ دینا، خواہ میں حق پر ہوں یا نہ حق۔ حضور نے فرمایا غلط، اگر کوئی حق پر ہوگا وہ غیر بھی بیگانہ کیوں نہ ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے، اور اگر کوئی حق پر نہیں ہوگا وہ اپنا بھی کیوں نہ ہو اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور آج ہم برادری کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، ہم اپنے وطن کی بنیاد پر، علاقے قومیت کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر مارنے مرنے پر آ جاتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ناحق ہے، نہیں اپنا ہے ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ اسلام یہ ہے، اسلام ایک جملہ دل میں آیا کہنے لگا، اسلام انسانوں کو خاندانوں، زبانوں، وطنوں کی بنیاد پر تقسیم نہیں کرتا، اسلام تقسیم کرتا ہے عقیدے اور عمل کی بنیاد پر۔ اسلام بھی تقسیم کرتا ہے انسانی برادری کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اسلام میں دو تقسیمیں ہیں، ایک کافر ایک مومن۔ الکفر ملت واحدہ انما المؤمنون اخوہ۔ دنیا کے سارے کافر ایک برادری ہیں اور مسلمان ایک برادری ہیں، لیکن یہاں بھی اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ اگر تمہارا مقابلہ کافر سے ہو جائے تو تم کافر کے ساتھ بھی اخلاق، معاملات، حسن معاملہ، سچائی، دیانت، امانت، اس کا حقدار تمہارا کافر بھی ہے، بھلے تمہارے اور اس کے عقیدے میں فرق ہے۔ اس طرح پر ظلم کرنے کی، حق دبانے کی، مسلمان کا حق دبانے کی ظلم کی اجازت نہیں، کافر پر ظلم کرنے کی اور اس کا حق دبانے کی اجازت نہیں۔ اس کے ساتھ بھی زبان کی بات کی ہے تو پکی کر
دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے، مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آ کے باپ بیٹا راستے میں کافروں نے گرفتار کر لیا۔ ہمارا کیا جرم، کیوں گرفتار کیا؟ کہا کہ تم جا رہے ہو مدینے اور تمہارے نبی کے ساتھ ہماری جنگ ہونے والی ہے، بدر کی لڑائی کی تیاریاں تھیں، تم جا کر ہمارے مقابلے میں لڑو گے، ہم دشمن کی تعداد میں کیوں اضافہ کریں؟ تمہیں اس لیے گرفتار کیا، کوئی اور جرم نہیں۔ اگر تم رہائی چاہتے ہو تو اس بات کا وعدہ کرو اور ہم سے ایگریمنٹ کرو، ہمارے مقابلے میں لڑائی نہیں کرو گے۔ باپ بیٹے نے رہائی پانے کی خاطر وعدہ کر لیا، حلف دے دیا، زبان دے دی، ہم تمہارے مقابلے میں نہیں لڑیں گے، ہمیں اپنے نبی کی خدمت میں جانے دو۔ کافروں نے چھوڑ دیا، مدینہ پہنچے، جوش جذبہ عروج پر ہے، شباب پر ہے، صحابہ جہاد کی تیاری کر رہے ہیں، بدر کے میدان میں جا رہے ہیں، اور بدر کے میدان میں جانا جنت کے میدان میں جانا تھا۔ حضور علیہ السلام ترغیب دے رہے ہیں، یہ پہنچے، انہوں نے جا کر اپنے راستے کا قصہ سنایا اور کہا یا رسول اللہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں، ہم نے جو کافروں کو زبان دی تھی کہ لڑائی نہیں کریں گے، مجبوراً دی تھی، وعدہ کیا تھا، انہوں نے زبردستی ہم سے لیا۔ زبردستی کے وعدے کا کیا اعتبار ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے مقابلے میں بدر میں لڑائی میں نہیں آئیں گے؟ کہا جی ہاں وعدہ تو کیا تھا، مگر انہوں نے ہم سے یہ وعدہ زبردستی لیا تھا۔ زبردستی کے وعدے کا، حلف کا، قسم کا کیا اعتبار ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وعدہ وعدہ ہے، خاص زبردستی ہو یا رضامندی سے ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں وعدوں اور معاہدوں کو پکا کرنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا۔ اگرچہ میرے صحابہ 313 ہے، دشمن کی تعداد زیادہ ہے، مجھے ایک ایک فوجی اور مجاہد کی ضرورت ہے، لیکن میں تمہیں اس کے باوجود اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم کافروں سے کیا ہوا وعدے کو توڑو، تم مدینے میں رہو، تمہیں ہمارے ساتھ بدر کی لڑائی میں جانے کی اجازت نہیں۔ دنیا کی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے۔ تو یہ ایک انسان، ایک لوگ ہو گئے ایک طرح کے، اور اگر کافر ہے تو وہ ایک، یہ دو الگ الگ ہے۔ اور عمل اچھا اور برا، حجۃ الوداع میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ تم سے عصبیت کی زمانہ جاہلیت کی عصبیت ختم، آباء و اجداد پر فخر کرنا ختم، اور فرمایا آپ یاد رکھنا لوگ دو قسموں پر ہیں، ایک مومن تقی، وہ مومن جو ایمان والا اور تقوی والا ہے، اور ایک وہ بدبخت بد نصیب جو فاسق و فاجر گناہگار ہے، بد عمل ہے۔ اور یہ آیت انہوں نے پڑھی سورہ حجرات کی، اس کا شان نزول بھی مفسرین نے لکھا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر، بڑا عجیب شان نزول ہے۔ فرمایا یہ آیت اس موقع پر اتری تھی جب مکہ فتح ہوا، حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا بلال اذان دو، بلال اذان دو۔ تو عرب میں سے ایک وہ عرب جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا اور قریشی تھا، غیر مسلم تھا، کہنے لگا شکر ہے میرا باپ پہلے مر گیا، اس نے آج کا دن نہیں دیکھا جس دن میں غلام کو بیت اللہ میں اذان دینے کا کہا جائے۔ نعوذ باللہ، کہنے لگا میرا باپ یہ برا دن دیکھنے سے پہلے مر گیا۔ وہ غلاموں کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ حارث بن ہشام نے کہا، حارث بن ہشام نے کہا، یہ وہ بھی مسلمان ابھی نہیں، حضور علیہ السلام کو اس بلال کے علاوہ بیت اللہ میں اذان دینے کے لیے کوئی مؤذن نہیں ملا۔ نعوذ باللہ۔ ابو سفیان نے کہا میں کچھ نہیں کہتا، کچھ کہوں گا تو آسمان والا اپنے نبی کو بتا دے گا، میں چپ ہوں، کچھ نہیں کہتا۔ آسمان سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، یہ تبصرے یہ ہو رہے ہیں، یہ تبصرے ہو رہے ہیں، آپ نے جو بلال حبشی کو اذان کا کہا یہ تبصرے ہو رہے ہیں، اور ساتھ یہ آیت اتار دی۔ حضور نے ان کو بلایا، یہ تبصرے کیے، کہا کیے ہیں، حضور نے یہ آیت پڑھ دی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا، جس کی تم اولاد ہو، بلال بھی اسی کی اولاد ہے، اور تمہارا قریشی ہاشمی ہونا